بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: الذین، وہ لوگ، نتخذوا، جنہوں نے پکڑا، دینہم، اپنے دین کو، لہون، کھیل کی طرح، ولعب، تماشا، کھیل بنایا اور تماشا بنایا۔ لہوم و لعبہ، ان کا مطلب ہے دل لگی اور کھیل۔ لہو، دل لگی خواہشات کو پورا کرنا بنایا، اور لعبہ، کھیل۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دینہم، اپنے دین کو ایسے لیا جیسے کھیل تماشا ہو یا پھر دل لگی اور کھیل ہو، وغرت، اور دھوکے میں ڈال دیا، ہم، ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے، فالیوم، پس آج، ہائے ان کا آج، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں پس آج، ننساہم، ننسا، ہم بلا دیں گے، ہم، ان کو، یعنی ہم بھی انہیں یاد نہیں رکھیں گے، کما، جیسا کہ نسو، وہ بھول گئے، لقاء یومہم، لقاء، ملاقات کو، یومہم، اپنے دن، ھذا، اس، اپنے اس دن کی ملاقات کو، جیسے انہوں نے بلا دیا تھا نا دنیا میں۔ نسو ماضی کا صیغہ ہے، یعنی پیچھے کی زندگی، اور پیچھے کی زندگی دنیا والی زندگی، انہوں نے جیسے بلایا تھا نا ایسے آج ہم انہیں بلا دیں گے، ہم بھی ان کی خبر نہیں لیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم بھی ان پر رحمت نہیں کریں گے، ان کی فکر ہی نہیں کریں گے وہ جہنم میں جا رہے ہیں کہ نہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں، ہمیں بھی تو تکلیف دی ہے نا انہوں نے۔ اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں، جب یہ لوگ اللہ سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے تو میری قدر ہی نہیں کی۔ نماز پڑھتے ہیں، میں یہاں دل مدینے میں ہے، نماز اللہ کے سامنے اور ذہن گھر کے کاموں میں اور رشتہ داروں میں، تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ میری قدر نہیں جانتے، نہیں تو انہیں پتا ہو ہم ملاقات کس سے کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ایسی نماز پڑھے جیسے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو میرے سامنے کھڑے ہیں بت بان کے اور باتیں کسی اور سے کر رہے ہیں، دل کی باتیں دل کسی اور سے لگایا ہوا ہے، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے بس انہیں۔ اللہ کہتے پھر میں بھی ایسا ہی کروں گا، میں بھی بھول جاؤں گا تمہیں میری ضرورت ہے، تمہارے حال پہ چھوڑ دوں گا، مطلب یہ ہے جلتے ہو تو جلو، کڑتے ہو تو کڑو، چاہے دنیا کے یا جہنم میں کسی گڑھے میں پھینکے جو، مجھے نہیں فکر تمہاری۔ وما کانوا، اور جو تھے تم، اور جو تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیاتوں کے ساتھ، یجحدون، انکار کرتے۔ اللہ کہتے ہیں وہ جنہوں نے پکڑا اپنے ہی دین کو، لہوا و لعبا، دل لگی کے طور پر اور کھیل بنا کر، وغرتہ، اور دھوکے میں ڈال دیا، ہم، ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، فالیوم، پس آج، ننساہم، ہم انہیں بھلا دیں گے، کما، ہم آج انہیں بلاتے ہیں، اور بلا بھی نیکسٹ آگے بھی بلا چھوڑیں گے، یاد ہی کبھی نہیں کریں گے، مطلب یہ ہے کما، جیسا کہ نسو، وہ بھول گئے تھے، جیسا کہ انہوں نے بلا دیا، لقاء یومہم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، اس دن کی ملاقات سے مراد اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے نا، جواب دینا ہے، اس بات کو بھول ہی گئے تھے وہ لوگ تو۔ وما کانوا، اور جو تھے، اور جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ کما کے بعد واو آنے کے بعد یہ حروف ہے، یہ جملہ معطوفہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کما کے بعد لگایا، اور واو کے بعد جو ما جو آیا ہے یہ بھی جیسے کہ کے لیے آیا ہے،
یہ بھی نحو صرف کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں جیسے دنیا میں یہ بھول گئے نا ہماری آج کی اس ملاقات کو، اور جیسے انہوں نے ہماری یاد کو جھٹلایا، پس پشت ڈال دیا، پرواہ نہیں کی، ہماری بات کی پرواہ نہیں کی، ہماری آیات کی پرواہ نہیں کی، ہمارے پیغمبروں کی پرواہ نہیں کی، اور ہمارے دین کی پرواہ نہیں کی. انہیں تو یہ بھی نہیں اندازہ تھا یہ دین بھیجنے والا کتنا اعلیٰ ہے. انہوں نے جیسے اس کی پرواہ نہیں کی اور میرے سامنے اس دن کھڑا ہونے کی فکر نہیں کی. ہائے ہائے، ہم بھی ان کو بھول گئے. تکلیف تو انہیں بھی آج بہت ہے نا، جل رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، غم کھا رہے ہیں، اور ایسی جہنم ان کی منتظر ہے جس سے کبھی نہ نکلیں گے. یہ بات تو بہت بڑی ہے نا. ہم انسان ہو کے سوچتے ہیں کہ اللہ کبھی تو ان کو نکال دے. اللہ اس لیے نہیں ان کے نکالنے کے بارے میں سوچتے. اللہ کہتے نہ میں سوچ رہا ہوں نہ کبھی سوچوں گا. پڑے رہیں گے اس میں استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم. اسی لیے ہی اللہ نے یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے کر لیا کہ تم اگر دنیا میں مجھے یاد رکھو گے، ایک عارضی دنیا میں، تو میں اخروی زندگی جو ہمیشہ کی ہے تمہیں یاد رکھوں گا. اگر یہاں تم مجھے بھول گئے، وہاں تمہیں میں بھول جاؤں گا. تو بھولنے کا مراد یہاں پہ فعل مضارع استعمال کیا اللہ نے، ننساہم، ہم بھول جائیں گے. یعنی بھولتے ہیں یا بھولتے ہیں اور بھول بھی جائیں گے. یعنی ابھی بھی ہم بھول چکے ہیں، تمہاری طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں اور کبھی ہوگا بھی نہیں. جلتے رہو جلتے رہو. اور اب اللہ نے اتنی بڑی بات جو ہمیں بتا دی ہے، ہم پھر بھی اللہ سے دور رہیں تو پھر غلطی کس کی ہے؟ ہائے ہائے. اللہ کہتے تم ہی بھول جاتے ہو. تمہیں تو میں بتا رہا ہوں بار بار. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ علم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس بات کا علم ہوگا تو اچھی تیاری ہوگی کہ نہیں؟ شیطان کتنا غلیظ ہے، اس نے آج کے لوگوں کے دل میں ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے علم نہ سیکھو ورنہ جہنم زیادہ گہری ملے گی. اور یہ نہیں پتا اس کے باوجود بھی تو جہنم مل رہی ہے نا. گھر گھر پہ تو اللہ نے دین پہنچا دیا ہے. آپ کے دروازے پر اللہ نے مدرسہ کھول دیا ہے اور آپ اتنی زحمت ہی نہیں کرتے ہیں دین میں آئے ہیں. تو پھر جہنم میں جا رہی تھی نا وہ قومیں، ایک کے بعد دوسری ایک کے بعد دوسری، اور جا کے لعنت کر رہی تھی تم لوگوں نے ہمیں ادھر لگایا. کیوں نہ بھی سرچ کی، کیوں نہ مدرسے میں گئے، کیوں نہ علم حاصل کیا، کیوں نہ زندگی سنواری، کیوں نہ نیکی کی طرف گئے، کیوں نہ پتہ کیا کون سا میرا راستہ ہے. یعنی تمہیں تو تڑپ ہی نہیں ہے، لگن ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے نا لگن کی. اللہ کہتے ہیں سب کچھ دنیا کا تیرے واسطے اور تیرا دل تقوی میرے واسطے ہے بس. اور جب یہ نہیں ہوتا تو تم کسی کام کے نہیں رہتے ہو. پھر میں بھی وہی کرتا ہوں جو تم نے کیا تھا، اور میں نے پہلے بتا دیا ہے کام ہمیشہ کا ہے. مزدوری لمبی ملنی ہے، نیکی کرو گے اس کی بھی، برائی کرو گے اس کی بھی. ہاں البتہ جو میں نے ایک بات آپ کو بتائی، جو مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کی غلطیاں ہو جائیں گی، ان کو اگر اللہ دوزخ میں ڈالیں گے نا تو واپس نکال لیں گے. کیونکہ وہ یہ لوگ نہیں تھے ہمیشہ اللہ کو نہیں بھولے تھے، وہ بھولتے رہتے تھے اور یاد بھی کرتے رہتے تھے. اور اگلی بات کہ وہ اللہ کی آیات کے منکر نہیں تھے. جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہے، اور کافر کبھی جنت میں واپس نہیں جاتا. ان کے بارے میں اللہ نے کہا ننساہم، ہم انہیں ہمیشہ ہی بھول جائیں گے. جہنم کے گڑھے میں پھینکا اور بھول گئے. استغفر اللہ. جس کو اللہ بھلا دے اس کی واپسی کے راستے بند ہیں. اب بات یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنے دین کو لہو اور لائبہ سمجھا، دل لگی اور کھیل تماشا. ایسے ہی آج ہم سمجھ رہے ہیں نا، دل لگی. دل ہمارا لگتا ہی دنیا کمانے میں. الذین اتخذوا دینہم، وہ جنہوں نے دین کو پکڑا لہو و لعبا، دل لگی اور تماشا، دل لگی اور کھیل. وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے. فالیوم، پس آج، ننساہم، ہم انہیں بھول گئے ہیں. کما نسو، جیسے وہ بھول گئے تھے. اللہ کہتے ہم بھی بھول گئے ان کو جیسے یہ بھول گئے. یا یوں کہہ لے آج ہم نے ان کو بھلا دیا ہے
یا بلا دیں گے جیسا انہوں نے بلا دیا ہمارے اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ وما كانوا بآياتنا، اور جو وہ تھے یا جیسے وہ تھے ہماری آیات کا انکار کرتے، جیسے انہوں نے اپنی مرضی کی اور ہماری مخالفت کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں بھول کر اپنا ہی دین بنائے رکھا، ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے۔ بس ایسے یا پھر ایسے کا ویسا بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ جیسے تم بھول گئے نا ہمیں دنیا کی زندگی میں کہ ہمارا کیا مقام تھا، تو میں نے بھی بھلا دیا یہاں پر بھی، تم میرے بھی کچھ لگتے ہو۔ ہے تو بندے تو ہم اللہ کے ہی ہیں نا، اور اللہ بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر میں بلا دوں گا، جیسے تم کرو گے ویسا ہی تم بھرو گے۔ اگر اچھی فصل بو گے دنیا میں تو آخرت میں اچھی کاٹو گے، اگر دنیا میں ایسی بوئی آخرت میں بھی ایسی ہی کاٹنی پڑے گی۔ ہاں جی، اگلی آیت، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق یقیناً ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جِئْنَا، ہم لائے ہیں، ہم ان کے پاس، بِکِتَابٍ، ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ، جسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، عَلَىٰ عِلْمٍ، مکمل علم پر، ہدن، ہدایت پر، ورحمہ، اور رحمت پر، لِقَوْمٍ، وہ کتاب ہے، اللہ کہتے ہیں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور یقیناً ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لائے جن کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے اس کو ہدایت اور رحمت بنایا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کن کو کتاب دی؟ لوگوں کو، اور وہ کتاب ہم نے تفصیل سے بیان کی تاکہ وہ اس سے استفادہ کرے، اس کا علم سیکھے۔ اللہ کہتے ہیں تفصیل سے علم بیان کیا اس میں ہم نے، اور وہ علم جو حاصل کرے گا دل سے اور نیت سے تو وہ علم اس کے لیے، وہ کتاب اس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدایت کا وسیلہ ہے، بندہ جیسے جیسے اس کو پڑھتا ہے اسے نئی نئی معلومات ہوتی ہیں جو پہلے وہ عمل نہیں کر رہا اب کر رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ عمل کرتا ہے وہ اس سے جڑتا جاتا ہے، آگے سیکھتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہونے لگتی ہیں، اللہ کی طرف سے سکون مطمئن زندگی ملتی ہے اس کو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس نے میرے قرآن کو، یہاں یہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ میرے قرآن کو ویسے جیسے اس کا حق ہے پکڑنے کی کوشش کی اور پکڑا بھی، اس پر مکمل اس کی توجہ ہے، کام کر رہے ہے، تو پھر وہ کتاب اسے علم دے رہی ہے ایسا کہ اس کے لیے تفصیل بیان ہو رہی ہے، اسے کھل کر بات پتہ چل رہی ہے اصل میں ہے کیا، اور وہ اس کے لیے ہدایت کا وسیلہ بن رہی ہے۔ وہ اس کے لیے جب بندے کو کسی بات کا پتہ چلتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ہدایت کا وسیلہ بنتی ہے نا وہ بات، اور پھر رحمت بھی۔ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام کرتا ہے نا اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ رحمت سے مراد یہ ہے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ کافر تو کہتے ہیں نا نہ دنیا ہے ان کی نہ آخرت ہے ایمان والوں کی، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کی تو آخرت اور دنیا ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں اصل میں وہ دھوکے میں ہیں، وہ ان کو بیوقوف کہتے ہیں، وہ خود بیوقوف ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جِئْنَاهُمْ، ہم لائے ہیں ان کے پاس، بِکِتَابٍ، ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ، کہ جسے ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، مسائل کو ایسے واضح کر دیا ہے، علم کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، ہدن، وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو ماننا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ ہر بندے کے لیے تو نہیں نہ ہوتی، جن کو سارا پتہ بھی چل رہا ہے اور پھر بھی وہ اٹے ہوئے ہیں کہ ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، یعنی منکر اور اللہ کے نافرمان کافر، ان پر تو اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں لچک ہے نا، نرم ہے، جھک جاتے ہیں فوراً بات کی طرف، ایمان کی طرف، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر ان کو پہلے علم نہیں تو وہ ایمان والے ہی نہیں،
اب ان کے پاس علم آ رہا ہے تو ان کا ایمان جھک رہا ہے اس بات کی طرف، تسلیم کر رہا ہے، تو وہ ایمان والے ہوئے، یعنی ان کے دل میں ایسا بوٹا لگا ہوا ہے نا ایمان کا، تو وہ قبول کر رہے ہیں۔